حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو کون نبی نے سنبھالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس جانور کی قربانی کرنے سے انکار کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں سیدھی کی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سی چیز سایہ کے طور پر دی؟ اس طرح کے انبیاء و رسول اور اسلامی جرنل نالج ویڈیوز کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے، اس پر کیا ہوا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو ان پر پتھر برسائے گئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو ان پر بارش ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو ان پر زلزلہ آیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سی چیز سایہ کے طور پر دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کو سایہ کے طور پر دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہاڑ کو سایہ کے طور پر دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر درخت کو سایہ کے طور پر دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر چراغ کو سایہ کے طور پر دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کو سایہ کے طور پر دی۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کیوں توڑی؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کشتی توڑی۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانے کے لیے کشتی توڑی۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے غریب کو تکلیف دینے کے لیے کشتی توڑی۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانے کے لیے کشتی توڑی۔ سوال نمبر 4، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کھیلنے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ نافرمان تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ جادوگر تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ چور تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ نافرمان تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں سیدھی کی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے سیدھی کی کہ وہ گری ہوئی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اس پر کفر لکھا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے سیدھی کی کہ لوگ مانگ رہے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے سیدھی کی کہ وہ سونے کی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے سیدھی کی کہ وہ گری ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6، بنی اسرائیل کے سرداروں میں کون سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا؟ آپشن نمبر 1، بنی اسرائیل کے سرداروں میں یوشع بن نون سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ آپشن نمبر 2، بنی اسرائیل کے سرداروں میں
قارون سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا؟ آپشن نمبر 3، بنی اسرائیل کے سرداروں میں سامری سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا؟ آپشن نمبر 4، بنی اسرائیل کے سرداروں میں حامان سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا؟ صحیح جواب ہوگا بنی اسرائیل کے سرداروں میں یوشع بن نون سب سے نیک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ سوال نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس جانور کی قربانی کرنے سے انکار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھیڑ جانور کی قربانی کرنے سے انکار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بکری جانور کی قربانی کرنے سے انکار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کی قربانی کرنے سے انکار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اونٹ کی قربانی کرنے سے انکار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کی قربانی کرنے سے انکار کیا۔ سوال نمبر 8، گائے کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، گائے کی قربانی کا مقصد گوشت کھانا تھا۔ آپشن نمبر 2، گائے کی قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا تھا۔ آپشن نمبر 3، گائے کی قربانی کا مقصد فرعون کے خوف کا ازالے کا تھا۔ آپشن نمبر 4، گائے کی قربانی کا مقصد جنگ کرنے کا تھا۔ صحیح جواب ہوگا گائے کی قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا تھا۔ سوال نمبر 9، گائے کی قربانی کے ذریعے کس کا قتل ظاہر ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، گائے کی قربانی کے ذریعے فرعون کا قتل ظاہر ہوا تھا۔ آپشن نمبر 2، گائے کی قربانی کے ذریعے ایک بنی اسرائیل کا قتل ظاہر ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، گائے کی قربانی کے ذریعے قارون کا قتل ظاہر ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، گائے کی قربانی کے ذریعے سامری کا قتل ظاہر ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا گائے کی قربانی کے ذریعے ایک بنی اسرائیل کا قتل ظاہر ہوا تھا۔ سوال نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو کون نبی نے سنبھالا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام نے سنبھالا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو یوشع بن نون علیہ السلام نے سنبھالا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام نے سنبھالا۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو سلیمان علیہ السلام نے سنبھالا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام نے سنبھالا۔